بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فینز آف اسلام کے چاہنے والے اللہ کی رحمت سے خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سمرقند سے طویل سفر طے کر کے آنے والا قاصد لوگوں سے راستے پوچھتا ہوا دمشق کے اندر پہنچا۔ اس کے پاس ایک خط تھا، جس خط کے اندر مسلمانوں کے سپاہ سالار قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ کے خلاف شکایت تھی۔ وہ خط اسلامی سلطنت کے سربراہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نام لے کے آیا تھا، اور وہ خط سمرقند کے بہت بڑے پادری نے لکھا تھا۔ اس خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ آپ کے سپاہ سالار قتیبہ بن مسلم نے اچانک ہم پر حملہ کیا ہے۔ ہم نے سن رکھا ہے کہ مسلمان جب بھی کہیں حملہ کرتے ہیں تو پہلے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور اگر وہ قبول نہ کی جائے تو پھر جزیہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر دونوں کا انکار کر دیا جائے پھر وہ جنگ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ آپ کے سپاہ سالار نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ کے سپاہ سالار نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے، راتوں رات اچانک حملہ کیا اور ہمیں مفتو کر لیا۔ یہ قاصد دمشق کے اندر لوگوں سے راستہ پوچھتا ہوا ایک ایسے مکان پر پہنچا کہ جس کے باہر ایک آدمی اپنی کچے گھر کے دیوار کے ساتھ جو ہے گارا اس کو لگا رہا تھا، لیپ کر رہا تھا۔ یہ شخص حیران ہوا اور واپس اسی راستے پہ جا پہنچا جہاں سے لوگوں سے راستہ پوچھ کر آیا تھا، اور ان سے جا کر کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے امیر المؤمنین سے ملنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے شہنشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے اس مفلوق الحال شخص کے گھر کا بتایا ہے جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جس آدمی سے تم جا کر ملے ہو وہی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہے۔ اس پر اداسی چھا گئی۔ وہ دوبارہ پہنچا، اس نے جا کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور دروازہ کھلا۔ سامنے سے وہی مفلوق الحال شخص نکلے، اور یہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ہاتھ کے اندر اس نے خط تھمایا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خط کو پڑھا اور اس کی پشت پر لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام کہ تم جلدی سے قاضی کو مقرر کرو اور جو قاضی فیصلہ دے اس پہ عمل کرو۔ اس نے اس خط کو پکڑا اور اپنی واپسی کا سفر باندھا۔ راستے کے اندر حیران و پریشان تھا، کیا یہ خط کا ٹکڑا ہمیں بچائے گا؟ وہ اپنے پادری کے پاس پہنچا سمرقند میں، اور اس نے جا کر کہا کہ انہوں کے امیر المؤمنین نے یہ لکھ کے دیا اور حال احوال سنایا۔ پادری پر بھی مایوسی چھا گئی کہ یہ کیا ہوا، اور وہ حیران و پریشان تھا، اور ان کو یقین تھا کہ یہ خط کا ٹکڑا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لیکن بہرحال ڈر اور خوف سے وہ قتیبہ بن مسلم کے پاس جا پہنچے۔ انہوں نے خط وہ جا کے قتیبہ بن مسلم کو جا کے دیا۔ قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ نے وہ خط لیا اور لے کر کے ایک قاضی کو مقرر کیا۔ عدالت لگ گئی۔ عدالت کے اندر وہ پادری اپنے شہریوں کے ساتھ پہنچا، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ پہنچا، اور قتیبہ بن مسلم بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ قاضی نے پوچھا کہ اے پادری، کیا معاملہ ہے، کیا شکایت ہے آپ کی؟ تو اس نے کہا کہ بغیر بتائے ہم پر حملہ کر دیا گیا ہے، ہمیں بتایا بھی نہیں گیا، اسلام کی دعوت بھی نہیں دی گئی، اور جزیہ کا مطالبہ بھی نہیں کیا گیا۔ قاضی نے قتیبہ بن مسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ قتیبہ بتاؤ کیا یہ سچ ہے؟ قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاں، جنگ تو دھوکے کا نام ہے،
یہ سمرقند، اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے علاقے، غریب لوگ، انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، جزیہ نہیں دیا، ہم سے جنگ کو ترجیح دی، تو ہم نے بھی بغیر بتائے ان پر حملہ کر دیا، راتوں رات فائدہ اٹھا لیا۔ قتیبہ بن مسلم کی طرف دیکھا قاضی نے، دوبارہ کہا کہ قتیبہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم نے اسلام کی دعوت دی تھی؟ قتیبہ نے کہا کہ جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے فائدہ اٹھایا موقع سے۔ آگے سے قاضی نے کہا قتیبہ بن مسلم سے، کیا قتیبہ تم اپنی غلطی خود تسلیم کر رہے ہو، تم خود مان رہے ہو، اعتراف کر رہے ہو اپنی غلطی کا؟ سب سے پہلے یہ کہ تم نے ان کو دعوت نہیں دی اسلام کی، پھر جزیہ کا مطالبہ نہیں کیا، راتوں رات حملہ کر دیا۔ میں اس عدالت کے اندر یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ مسلمان اپنے بیویوں کو لیں، اپنے بچوں کو لیں، اپنے مال کو لیں اور ادھر سے نکل جائیں۔ باہر نکل کے اگر دوبارہ آنے کی کوشش ہو، دوبارہ ارادہ بنے، تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیں، پھر جزیہ کا مطالبہ کریں اور ان کو 3 دن کی مہلت دی جائے۔ پادری حیران تھا، اس کے ماننے والے حیران تھے کہ یہ کیسا دین ہے کہ ایک خط کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا آیا اور انہوں نے فوراً اس پہ عمل کر دیا۔ شام ہونے سے پہلے وہ لشکر جو فاتح بن کے آیا تھا، وہی لشکر اپنی بیوی بچوں کو لے کے، اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں سے نکل رہا تھا اور انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ دیا۔ شام ڈلتے ہی پادری اور اس کے ماننے والے حیران تھے، یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے کہ جس کے اپنے ہی اپنوں کے خلاف فیصلہ سناتے ہیں اور آگے ان کے سپاہ سالار ہوتے ہیں، وہ ان کے فیصلوں پر سر کو جھکا دیتے ہیں اور ان کی بات کو سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، ان کی بات کو مان لیتے ہیں۔ وہ بڑے حیران تھے اور ہونے سے پہلے یہ ان کے پیچھے دوڑے اپنے ساتھیوں کو لے کے اور پادری اپنے ماننے والوں کو لے کے کہ ہم تمہاری رعایا بن کے رہنے کے لیے تیار ہیں، یہ دین جو فاتح بن کے بھی مفتوح بن رہا ہے، ہمیں اس کا غلام بنا لو۔ اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور پورے کا پورا سمرقند جو ہے وہ مسلمانوں کا ملک بن گیا اور ایک عظیم وقت تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بھی بنا رہا۔ تو یہ مسلمانوں کا عروج تھا، یہ مسلمانوں کی داستان تھی۔ آج مسلمانوں پر زوال ہے، وہ مسلمان کہ جن کو دیکھ کر ملت اسلامیہ کی یاد آتی تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی، اور آج بھی مسلمان ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان سے کوئی امان نہیں۔ وہ کیا گردو تھا کہ تو جس کا ٹوٹا ہوا ہے ایک تارا۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔